اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ تاریخ اسلام کے ایسے موضوع کے بارے میں ہے کہ کیا وجہ اور کیا اسباب تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر مکہ کے جو امن کا شہر تھا اس کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور کون سی ایسی وجوہات جو وہاں مکہ میں پیش آئیں ان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی جو ہے آپ تک پہنچانا ہے۔ تو ناظرین، بعد از بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا رسالت پر مبعوث ہوئے، اس کے بعد قریش مکہ نے اور مشرکین مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے چاہنے والوں پر یعنی مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ تو آہستہ آہستہ مسلمان جو تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے دوسرے شہروں میں جانے لگے۔ کچھ عرصہ تک تو وہ وہاں پر رہے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ مشرکین مکہ اور قریش مکہ جو ہے خدا کے ماننے والوں کو اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے پر کیا ہے مجبور ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے وہ رسول خدا کے کہنے پر دوسرے شہروں کی طرف ہجرت کی۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد، فوری بعثت کے بعد ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد از جناب عبد المطلب کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے بعد جو کفالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شخص کے عہدے پر آئی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ انہوں نے رسول خدا کا بہت زیادہ دفاع کیا، مشرکین مکہ سے رسول خدا کو بچایا، قریش مکہ کے ظلم و ستم سے بچایا، اور جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں رہے اس وقت تک نہ کسی مشرکین مکہ کی جرأت تھی کہ وہ رسول خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکے، اور نہ ہی کسی قریش مکہ کی۔ اب اسی دوران بہت سے ایسے چاہنے والے تھے کہ جن کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، اور ان اذیتوں کی وجہ سے، ان ظلم و ستم کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے، جن میں مختصراً حضرت بلال حبشی کہ جو رسول کے صحابی ہیں اور مؤذن بھی تھے، ان کو بھی اذیتیں دی گئیں، ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ حضرت عمار کے والدین، ان پر ستم کیا گیا، اور رسول خدا نے ان کو صبر کی تلقین کی۔ اب اسی کے ضمن میں ایک جو بہت زیادہ مسئلہ ہے، جو بہت زیادہ اہم واقعہ ہے کہ جس کا تاریخ میں ذکر بھی کیا گیا ہے، وہ ہے شیب ابی طالب۔ شیب ابی طالب کس کو کہتے ہیں، اور شیب ابی طالب میں کیا ہوا، کیا وجہ تھی کہ یہ واقعہ جو ہے اور یہ جو حادثہ ہے شیب ابی طالب کا یہ رونما ہوا؟ اس میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر مبعوث ہوئے، چونکہ رسول خدا اول سے ہی نبی تو تھے، لیکن اپنی رسالت کو علی الاعلان خدا کے کہنے کے پر جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا، اور جب خدا نے یہ اعلان کیا اور رسول بنایا، رسالت کا اعلان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس کے بعد قریش مکہ اور مشرکین مکہ جو ہے وہ رسول خدا کے مخالف ہو گئے۔ تو اب مشرکین مکہ اور قریش مکہ نے یہ اپنا ایک جگہ پہ اجتماع کیا، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ طے پایا ان کے درمیان کہ بنی ہاشم کے ساتھ جو ہے ہر قسم کے معاملات جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، نہ ان کے ساتھ لین دین کیا جائے، نہ ان کو کھانے کی چیزیں دی جائیں، نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ازدواج کیا جائے، یعنی اس طرح کے معاملات جس کو اگر ہم آج کی اصطلاح میں کہیں کہ ایک اقتصادی محاصرہ جو ہے وہ بنی ہاشم کے گرد جو ہے وہ بنا دیا، کہ بنی ہاشم جو ہے صرف ایک جگہ پر محصور ہو کر رہ جائیں،
اس وقت چونکہ اس زمانے میں جو تھا لوگ دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے آتے تھے، تو جو تاجر دوسرے شہروں سے آتے تھے ان کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بنی ہاشم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو انجام دیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت کو انجام دینا منع کیا گیا تھا۔ اور سران قریش جو تھے، سران مشرکین جو تھے، وہ اس کام کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے تھے کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ بنی ہاشم کے ساتھ اس طرح کے معاملات انجام نہ دے۔ اب یہ محاصرہ جو ہے اقتصادی محاصرہ کہ جس کو شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ 4 سال تک یہ جو اقتصادی پابندیاں تھیں مشرکین مکہ اور قریش مکہ کی طرف سے، یہ بنی ہاشم پر لگائی گئیں، اور صرف بنی ہاشم کو سال میں 2 ماہ جو تھا وہ اپنے اس شیب سے باہر آتے تھے اور معاملات جو ہے وہ انجام دیتے تھے، اپنے کچھ دنوں کے کچھ ماہ کے جو خورد و نوش کی چیزیں تھی وہ اکٹھی کر کے لے کر جاتے تھے۔ اب وہ 2 ماہ صرف ایک رجب کا مہینہ تھا کہ جس میں لوگ عمرے کے لیے مکہ میں آتے تھے، اور ایک ذی الحج کا مہینہ تھا کہ جس میں لوگ حج کے لیے جو ہے وہ مکہ میں تشریف لاتے تھے۔ ان 2 مہینوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خدا کی وحدانیت کا پرچار کرتے، اسلام کا پرچار کرتے، اور بالآخر یہ محاصرہ جو ہے 4 سال تک جو ہے وہ برقرار رہا۔ بعض قریش نے جو ہے وہ یہ ارادہ کیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے ساتھ کچھ بھی انجام نہ دیا جائے۔ انہوں نے سران مشرکین کے ساتھ گفتگو کی اور ایک بہرحال میٹنگ کی کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کریں گے، کہ ہم ہر دنیا کی ہر آسائش جو ہے ہم جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں، لیکن بنی ہاشم جو ہے اس سے استفادہ نہ کریں۔ بہرحال خداوند متعال نے جبرائیل علیہ السلام کہا کہ جا کے رسول خدا کو کہہ دیں کہ وہ عہد نامہ کہ جو سران قریش نے لکھا تھا، یعنی اس اقتصادی محاصرے کے لیے، اور یہ جتنی باتیں اس میں لکھی گئی تھی، خدا نے ایک چیونٹی کو مامور کیا ہے کہ وہ اس پوری جو تحریر ہے اس کو وہ کھا چکی ہے، سوائے اس نام کے کہ جس نام پر خدا نے اپنے یعنی اللہ جل شانہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس نام کے علاوہ باقی تمام تحریر جو تھی وہ چیونٹی کھا چکی تھی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول خدا کو یہ خبر دی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ خبر پہنچائی۔ جب یہ خبر حضرت ابو طالب علیہ السلام تک پہنچی تو اس وقت بنی ہاشم جو ہے یہ شیب ابی طالب سے باہر آئے، خدا میں آئے، وہاں پر طواف کیا، اس کے بعد سران قریش کو بلایا اور یہ باتیں ان سے کی کہ خداوند متعال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ یہ ایک چونٹی جو ہے وہ ایک تحریر آپ نے جو لکھی ہے وہ ساری کھا چکی ہے، اگر تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو لے کر آؤ، نہیں تو یہ محاصرہ جو ہے یہ ختم ہوگا۔ تو قریش کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ تھا کہ جب تک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تب تک یہ محاصرہ جو ہے آپ پر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ لے کر آئیں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہم رسول خدا کو آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ جو چاہیں ان کو قتل کریں یا جیسا بھی آپ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کو یہ محاصرہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔ بہرحال جب وہ تحریر لے کر آئے، وہ جو ان کا عہد نامہ تھا اس کو کھولا تو جیسا جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا کو کہا تھا خداوند متعال کی طرف سے، بے عین ہی ویسا ہی ہوا کہ چونٹی تمام تحریر کو کھا چکی تھی، اور سوائے اس نام کے کہ جس پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا تھا اس کو چونٹی نے نہیں کھایا۔ جب کو سران قریش نے یہ دیکھا کہ واقعاً یہ ایسا ہی ہے تو اس وقت وہ بجائے اس کے کہ مسلمان ہو جائیں اس معجزے کو دیکھ کے، وہ جو ہے کہنے لگے کہ الیاذ باللہ یہ رسول خدا کا کیا ہے، جادو ہے۔ ان کے علاوہ بعض دیگر جتنے لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے وہ یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہوئے، سوائے چند افراد کہ جو سران قریش تھے اور سران مشرکین تھے، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے محاصرہ 4 سال کے بعد شیب ابی طالب یہ ختم ہوا، اور
بنی ہاشم نے دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارنا شروع کی۔ جی ناظرین، یہ تھا ایک مختصر سا واقعہ تاریخ کا کہ جس کو شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم تاریخ کے مختلف ادوار اور بالاخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا، اور یہ جو 10 سال کا ہجرت کا جو ہے وہ دورانیہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگے تو آپ اپنے دوستان کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اسی چینل کے ذریعے آپ تک تاریخ کے تمام ادوار جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔